منور صبح کر لے اور روشن شام کرتا چل، تو اپنی آخرت کے واسطے کچھ کام کرتا چل، بھلا اس چند دن کی زندگی کا کیا ٹھکانہ ہے، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کرتا چل۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 130۔ سورہ آل عمران کا 14واں رکوع اور چوتھے پارے کا 5واں رکوع۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، سود کو دگنا چوگنا کر کے نہ کھاؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں سود کی ممانعت بیان کی گئی، اور جو اس زمانے میں رواج تھا اور آج بھی اس کا رواج ہے، جسے سود در سود کہتے ہیں، اس کی مذمت کی گئی۔ اس زمانے میں یہ معمول تھا کہ جب کوئی کسی کو سودی قرضہ دیتا اور اب وقت پورا ہو جاتا اور قرض دار کے پاس ادا کرنے کی طاقت نہ ہوتی، تو قرض خواہ یہ کرتا کہ مدت بڑھا دیتا اور سود کی مقدار میں اضافہ کر دیتا، یہاں تک کہ جب یہ میعاد بھی پوری ہو جاتی اور وہ ادا نہ کر سکتا تو مزید سود چڑھ جاتا۔ اس طرح بسا اوقات ایسا بھی ہوتا کہ جو اصل رقم ہوتی اس سے زائد سودی قرضہ ہو جاتا، اس سے زائد سود چڑھ جاتا۔ آج بھی جو بینکنگ نظام ہے اس میں یہی ہوتا ہے کہ لوگ بینک سے سودی لون لیتے ہیں، اور اگر وقت پر پیمنٹ نہ کر سکیں تو مزید سود چڑھ جاتا ہے۔ تو سود تو ہر حال میں حرام ہے، لیکن یہ بہت زیادہ انسان کی جہالت ہے اور بہت زیادہ ہوس ہے کہ وہ کسی مقروض پر ظلم کرے، اور جب دیکھے کہ وہ قرض ادا نہیں کر پا رہا تو اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھائے اور مزید اس پر سود چڑھا دے۔ ایسے شخص کا دل انتہائی سخت ہے۔ جو سودی لین دین کرتے ہیں ان کے دل واقعی سخت ہوتے ہیں، اور انہیں اس سے پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگوں کا کیا حال ہے، انہیں صرف مال کی ہوس ہوتی ہے۔ سود کا 1 درہم بھی لیا جائے تو وہ حرام ہے۔ مسلم شریف کتاب المساقات، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کے کھانے والے پر لعنت فرمائی، وَمُوكِلَهُ، اور کھلانے والے پر لعنت فرمائی، وَكَاتِبَهُ، اور سود کے لکھنے والے پر لعنت فرمائی، وَشَاهِدَيْهِ، اور سود کے گواہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، وَقَالَهُمْ سَوَاءٌ، اور فرمایا لعنت میں سب برابر ہیں۔ تو سود کا لینا بھی حرام، دینا بھی حرام، سود کا لکھنا بھی حرام، اس کا ایگریمنٹ تیار کرنا بھی حرام، اور اس پر وٹنس کے سگنیچر کرنا اور گواہ بننا بھی حرام۔ اور ایسے لوگ اللہ تعالی کی لعنت میں گرفتار ہیں۔ بعض لوگ سود لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کسی غریب کو دے دیں گے، تو اس حدیث پاک میں سود کے کھلانے والے پر بھی لعنت فرمائی گئی۔ تو سود کی رقم لے کر کسی غریب کو کھلانا، یہ بھی در حقیقت لعنت کا انسان مستحق ہوگا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ ایک شخص پہلے سودی لین دین کرتا تھا، اب وہ سچی پکی توبہ کر لے، تو جو پہلے سود لیا ہے اب اس کا کیا کرے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ کسی غریب کو بغیر ثواب کی نیت کے دے دے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ یہاں پہلے یہ وضاحت ہو چکی ہے کہ موجودہ دور میں جو اسلامک بینکنگ کے نام سے
جو سلسلہ جاری ہے، ہمارے اکثر علماء کی تحقیق کے مطابق وہ غلط ہے، اور وہ بھی سودی نظام ہی ہے جس کو نام بدل کر مسلمانوں میں رائج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ جو مسلمان اس مصیبت سے بچے ہوئے ہیں وہ بھی اس میں گرفتار ہو جائیں۔ امام حاکم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الربا 73 بابا ایسرها مثل ان ينکح الرجل امه۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سود کے لینے دینے میں 73 گناہ ہے، 73 بڑے بڑے گناہ ہیں۔ ان میں جو سب سے ہلکا گناہ ہے وہ ایسا ہے گویا کہ کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے، یعنی جس طرح ماں سے زنا کرنا کتنا برا ہے، تو فرمایا کہ اس میں 73 گناہ ہیں، اور ان 73 میں بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن جو سب سے چھوٹا گناہ ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ وہ ایسا ہے گویا کہ کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے۔ تو نعوذ باللہ من ذالک، سود کا 1 روپیہ لینا یہ ماں سے زنا کرنے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ آج مسلمان اس میں مبتلا ہیں۔ اللہ رب العالمین ہر مسلمان کو سودی لین دین سے اور اس قسم کے کاروبار سے اور اس قسم کے قرض لینے سے اور دینے سے محفوظ فرمائے۔ پہلے بھی ذکر ہو چکا کہ بینک میں اول تو کوشش کریں کہ ایسے سودی اداروں میں پیسے نہ رکھیں، لیکن اگر جان کا خطرہ ہے، ڈکیتی کا خطرہ ہے، تو مجبوری میں رکھے جا سکتے ہیں، مگر کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھیں اور اس پر سود نہ حاصل کریں۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرو اس امید پر کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اس آیت میں مومنوں کے لیے تحدید ہے، یعنی مومنوں کو ڈرایا گیا ہے کہ سود وغیرہ جو چیزیں اللہ نے حرام فرمائیں ان کو حلال نہ جانے۔ جو حرام قطعی کو حلال جانے گا تو ایسا کرنا کفر ہے۔ اعدت للکافرین، اس جہنم کی آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار رکھی ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ اور رسول کے فرما بردار رہو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اللہ کی فرما برداری ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والا اللہ کا نافرمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والا اللہ کا فرما بردار نہیں ہو سکتا۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ اور رسول کے فرما بردار رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اس امید پر کہ تم رحم کیے جاؤ۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف، اپنے رب کی طرف سے بخشش حاصل کرنے کے لیے دوڑو۔ وَجَنَّةٍ، اور جنت کی طرف دوڑو، یعنی جنت حاصل کرنے کے لیے دوڑو، کوششیں کرو، توبہ کر کے فرائض واجبات سنت مؤکدہ ادا کر کے، عبادات بجا لا کر، اور عمل میں اخلاص اختیار کر کے مغفرت حاصل کرو اور جنت حاصل کرو۔ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی میں سب آسمان و زمین آ جائیں، وہ اتنی چوڑی ہے کہ سارے آسمان و زمین اس میں آ سکتے ہیں۔ اعدت للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے تیار رکھی ہے۔ یہ جنت کی وسعت کا بیان ہے، اس طرح بیان ہے کہ لوگ سمجھ سکیں،
کیونکہ انہوں نے سب سے وسیع چیز جو دیکھی ہے وہ آسمان و زمین ہی ہے۔ اس سے وہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر آسمان و زمین کے طبقے طبقے اور پرت پرت بنا کر جوڑ دیے جائیں، یعنی ساتوں آسمان کو ایک سیدھ میں کر دیا جائے اور انہیں جوڑ دیا جائے، اور ساتوں زمینوں کو ایک سیدھ میں کر کے جوڑ دیا جائے اور سب کا ایک پرت کر دیا جائے، تو بھی جنت اتنی وسیع ہے کہ اس کی چوڑائی کے اندر یہ سارے آسمان و زمین آ جائیں۔ جب چوڑائی کا یہ عالم ہے تو لمبائی کا کیا عالم ہوگا۔ اعدت للمتقین، جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اوپر فرمایا اعدت للکافرین، جہنم کی آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ان دونوں آیتوں سے ثابت یہ ہوا کہ جنت اور جہنم پیدا ہو چکی ہیں، موجود ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، خوشی میں اور رنج میں، یعنی ہر حال میں خرچ کرتے ہیں۔ بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا، یعنی اللہ کی راہ میں دو، تمہیں اللہ کی رحمت سے اور ملے گا۔ بعض لوگ جب پریشانی آتی ہے تو بلائیں دور کرنے کے لیے صدقہ کرتے ہیں، لیکن خوشی کے موقع پر وہ صدقے اور خیرات سے غافل ہوتے ہیں۔ متقی لوگ ایسے نہیں ہوتے، بلکہ متقی لوگ خوشی میں، رنج میں، ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح دنیا میں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا عام طور پر دستور یہی ہے کہ جب پریشانیاں آتی ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور جب فراوانی ہے، خوشی کا موقع ہے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن متقی لوگ ایسے نہیں ہوتے، وہ ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، متقی لوگ غصہ پینے والے ہیں، وہ غصے کو برداشت کرتے ہیں اور پی جاتے ہیں۔ بخاری شریف کتاب الادب، باب الحذر من الغضب، باب نمبر 76، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان رجلا قال للنبی اوصنی، ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے نصیحت فرمائیے۔ قال لا تغضب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کر۔ فردد مرارا قال لا تغضب، اسے بار بار یہ سوال کیا، آپ نے فرمایا غصہ نہ کر، یعنی وہ کہتے رہے کہ مجھے نصیحت فرمائیے، اور آپ نے بار بار یہ نصیحت فرمائی، غصہ نہ کر۔ امام طبرانی نے اس بات کو بیان کیا، الترغیب والترہیب، تیسری جلد، صفحہ نمبر 300، عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال رجل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جو عمل مجھے جنت میں داخل کر دے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تغضب ولک الجنہ، غصہ نہ کر، تیرے لیے جنت ہے۔ یعنی اگر جنتی بننا ہے تو غصے پر کنٹرول کر۔ دیکھیں، غصہ ایک انسان کی فطرت ہے، فطری تقاضے ہوتے ہیں کہ بات بری لگ جاتی ہے، غصہ آ جاتا ہے، تو اس سے تو انسان کو کنٹرول نہیں ہے، لیکن اب اس غصے کا اظہار نہ کرے، اور اگر اس غصے کا اظہار کرے تو شریعت کے حدود میں رہ کر کرے۔
کسی کی دل آزاری نہ کرے، کسی کا دل نہ دکھائے، کسی کی غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے، کسی پہ ظلم نہ کرے، کسی پر ہاتھ نہ اٹھائے، کسی کے حقوق پامال نہ کرے، شریعت کی حدود میں رہے، اور جو اس طرح کرتا ہے وہ گناہگار نہیں ہوتا۔ جہاں تک تعلق ہے غصہ پینے کا، تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ دین کے معاملات میں انسان میں غیرت ہونی چاہیے، اور دین کے نقصان پر اس کا دل جلنا چاہیے، اور غصہ بھی آنا چاہیے، لیکن اس غصے کا اظہار شریعت کے دائرے میں رہ کر ہونا چاہیے۔ جہاں تک دنیاوی معاملات کا تعلق ہے تو اس میں فضیلت یہ ہے کہ دنیاوی نقصان کی صورت میں انسان صبر کرے اور عفو و درگزر سے کام لے اور معاف کر دے۔ لیکن ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ ہمیں دینی معاملات میں نقصان ہو جائے تو ہم اگنور کرتے ہیں، اور دنیاوی نقصان ہو جائے تو ہم آپ سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک وضاحت سمجھ لیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد میں جب بچے نماز کے لیے آتے ہیں، اور بچوں سے مراد یہ ہے کہ ان کی عمر اتنی ہوتی ہے کہ وہ سمجھدار ہوتے ہیں۔ ایک تو بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں کہ جن کو مسجد کی سمجھ نہیں ہوتی، ان کو تو مسجد میں لے کر آنا ہی منع ہے، کیونکہ وہ مسجد کے آداب کو بجا نہیں لا سکتے۔ لیکن بچے مثلا 10 سال کے ہیں، 12 سال کے ہیں، بس اوقات وہ غلطی کرتے ہیں، تو بعض لوگ بہت زیادہ چیختے ہیں مسجد میں اور بہت بری طرح انہیں ڈانٹتے ہیں۔ تو دیکھیں، شرعی مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں غصہ تو کرنا چاہیے جب شریعت کے خلاف کام ہو، لیکن اصلاح کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو قریب بلائیں اور پیار محبت سے سمجھائیں۔ اگر وہ بچہ نہیں سمجھتا تو اس کے والد کو سمجھائیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مسجد میں ہم خود اتنا چیخنے لگیں کہ جو لوگ عبادات کر رہے ہیں ان کو تکلیف پیدا ہو۔ اسی طرح بسا اوقات بعض لوگ اصلاح کا انداز ایسا اختیار کرتے ہیں کہ سامنے والے کی اصلاح نہیں ہوتی بلکہ وہ دین سے مزید دور ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بڑے پیار سے، محبت سے اصلاح کریں۔ اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ رحمہ کی خدمت میں ایک سید صاحب حاضر ہوئے۔ انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ اعلی حضرت امام اہل سنت اصلاح بھی کرنا چاہتے تھے اور سید زادے کا ادب بھی رکھنا چاہتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ انگوٹھی اگر آپ تحفتاً مجھے دے دیں تو کتنا اچھا ہو جائے۔ سید صاحب بڑے خوش ہو گئے، اعلی حضرت سے محبت کرتے تھے۔ فوراً انگوٹھی اتار کر عرض کی، حضرت میں تو اپنا سب کچھ آپ پہ قربان کر دوں، یہ انگوٹھی کیا چیز ہے؟ حضرت یہ لیجئے، یہ میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے۔ اعلی حضرت نے جزاک اللہ خیرہ کہہ کر شکریہ ادا کر کے وہ انگوٹھی رکھ لی۔ پھر آپ نے یہ انگوٹھی سنار کو بھیجی اور اس میں مزید سونا ملا کر عورت کا ایک زیور آپ نے تیار کرایا، اور پھر اعلی حضرت امام اہل سنت نے سید زادے کے گھر پر یہ زیور بھیج دیا اور ساتھ میں مسئلہ بھی لکھ دیا کہ سونے کی حقدار خواتین ہیں، تو یہ سید زادی کی خدمت میں یہ زیور میں نے پیش کیا ہے، آپ انہیں پہنا دیں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ مرد کے لیے سونا حرام ہے۔ اسی طرح اعلی حضرت امام اہل سنت کی خدمت میں ایک سید زادے آئے، تو وہ انگریزی لباس میں ملبوس تھے اور چہرے پر داڑھی شریف بھی نہیں تھی۔ آپ کو تعارف کرایا گیا اور یہ بتایا گیا کہ یہ فلاں افسر ہیں، فلاں عہدے پر فائز ہیں۔ اعلی حضرت نے کوئی خاص توجہ نہ دی۔ جب یہ کہا گیا کہ یہ سید زادے ہیں تو اعلی حضرت نے انتہائی تعظیم اور توقیر کا انداز اختیار فرمایا۔ آپ نے ان کا ادب کیا اور انہیں خاص مقام پر اپنے ساتھ آپ نے جگہ عطا فرمائی اور بڑی تعظیم سے انہیں بٹھایا۔ آپ نے ان کی اصلاح اس انداز میں کی۔ آپ نے فرمایا کہ سید صاحب، آپ جس محکمے میں کام کرتے ہیں اس محکمے میں کچھ افسر بھی ہوتے ہوں گے، تو افسر جب پیغام آپ کو بھیجتے ہیں تو کیا آپ اس پیغام پر عمل کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بالکل کرتے ہیں۔ افسر جو ہیں
ان کی بات تو ماننا ضروری ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ افسر کا پیغام کوئی لے کر آئے تو آپ اس پیغام لانے والے کو دیکھتے ہیں یا پیغام کو دیکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا سیدھی سی بات ہے، پیغام لانے والا کوئی بھی ہو، افسر کا جب پیغام ہمارے پاس آتا ہے تو ہم افسر کے پیغام کو دیکھتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے انتہائی عاجزی سے کام لیتے ہوئے آپ نے فرمایا میں انتہائی گناہ گار، سیاہ کار اور حقیر فقیر بندہ ہوں، مگر میں آپ کے آقا و مولا اور آپ کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور پھر داڑھی شریف کے متعلق اور لباس کے متعلق اور دیگر معاملات کے متعلق اعلیٰ حضرت نے حدیثیں پیش کر کے سنائی۔ وہ زار و قطار رونے لگے اور انہوں نے توبہ کی اور کہا کہ اب میں آپ کو اس حلیے میں نظر نہیں آؤں گا۔ پھر جب وہ اعلیٰ حضرت کے پاس آئے تو ان کا حلیہ بدل چکا تھا۔ اصلاح کرنے کے انداز یہ ہوتے ہیں، اور ہمیں پیار محبت کے ساتھ اصلاح کرنی چاہیے اور ہر ایک کے بارے میں تھوڑا سوچنا چاہیے کہ اس کو سمجھانے کا انداز کیا ہونا چاہیے تاکہ اس کو سمجھ بھی آ جائے اور وہ اس پر عمل بھی کرے۔ والکاظمین الغیظ، اور غصہ پینے والے۔ تو پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار یہ نصیحت فرمائی، لا تغضب لا تغضب، غصہ نہ کر، غصہ نہ کر۔ اور جب ایک صحابی نے یہ پوچھا کہ وہ عمل بتائیے کہ جو عمل مجھے جنت میں داخل کر دے، تو فرمایا لا تغضب ولک الجنہ، غصہ نہ کر اور تیرے لیے جنت ہے۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ متقی لوگ وہ ہیں جو لوگوں سے درگزر کرتے ہیں اور انتقام لینے کے بجائے معاف کر دیتے ہیں۔ جو معاف کرتا ہے اسے بڑی فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ حضرت امام غزالی علیہ الرحمٰن نے لکھا کہ ایک اللہ کے نیک بندے بیٹھے ہوئے تھے، ان کی کنیز سیخ میں گوشت کا پیس گرم کر کے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا رہی تھیں۔ بیچ میں چھوٹا بچہ تھا جو زمین پر رینگ رہا تھا، اتنا چھوٹا بچہ تھا، اس بچے کے اوپر وہ سیخ گر گئی، بچے کا انتقال ہو گیا۔ وہ بزرگ اپنی آنکھوں سے منظر دیکھ رہے تھے، اچانک سے اتنا بڑا حادثہ ہو گیا تو اس کنیز نے فوراً یہ آیت کریمہ پڑھی، والکاظمین الغیظ، اور غصہ پینے والے۔ تو بزرگ کہنے لگے کہ میں قرآن پر عمل کرنے والا ہوں، میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ اس نے آگے حصہ پڑھا، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے، لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ تو کہنے لگے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو یہ سن کر وہ کہنے لگے کہ جا، میں نے تجھے اپنی غلامی سے آزاد کیا۔ تو آپ دیکھیں اللہ کے نیک بندوں کا انداز یہ تھا کہ جب ان کے سامنے ایسے موقع پر قرآن کی آیت پڑھ دی جائے تو وہ اپنے غصے پر کنٹرول بھی کر لیتے تھے اور قرآن پاک کی آیات پر عمل بھی کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے اور پھر وہ اپنی غلطی کا احساس کر کے معافی مانگنے کے لیے آئے تو بعض لوگ اس موقع پر زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ افضل تو یہ ہے کہ کوئی معافی نہ بھی مانگے تو معاف کر دینا چاہیے، لیکن اگر وہ معافی مانگنے کے لیے آیا تو پھر تو معاف ہی کرنا چاہیے اور اس موقع پر ضد نہیں کرنی چاہیے۔ امام طبرانی نے اس حدیث کو روایت فرمایا، الترغیب و ترغیب، 3 جلد صفحہ نمبر 322۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
وَمَنْ اعْتَذَرَ إِلَىٰ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، جو کوئی اپنے مسلمان بھائی سے معافی مانگے، فَلَمْ يَقْبَلْ عُذْرَهُ، پھر وہ اس کی معافی قبول نہ کرے، لَمْ يَرِدْ عَلَيَّ الْحَوْضَ، تو وہ کل بروز قیامت حوض کوثر پر میرے پاس نہ آئے۔ انہیں عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر اس عمل سے ناراض ہیں، کیا فرماتے ہیں جو اپنے مسلمان بھائی کی معافی مانگنے پر بھی معاف نہ کرے تو وہ کل بروز قیامت حوض کوثر پر مجھ سے جام کوثر لینے کے لیے نہ آئے۔ الامان والحفیظ۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، اور وہ لوگ کہ جب کوئی بے حیائی کا کام کریں یا اپنی جانوں پر ظلم کریں، کوئی کبیرہ گناہ ہو جائے یا صغیرہ گناہ ہو جائے، ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ یعنی متقی وہ لوگ ہیں کہ اول تو گناہوں سے بچتے ہیں، لیکن اگر شیطان گناہ کرانے میں کامیاب ہو جائے، وہ بے حیائی کا کوئی کام کر لیں، اپنی جان پر ظلم کر لیں، تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، ندامت کے آنسو بہاتے ہیں۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ کبھی بھی گناہ ہو جائے اور جیسے ہی توجہ اس طرف ہو کہ یہ کام تو ہم نے غلط کیا، تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کریں اور یہ عزم کریں کہ اب آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور گناہ اللہ کے سوا کون بخشے گا؟ اللہ ہی بخشنے والا ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اپنے کیے پر جان بوجھ کر اڑ نہ جائیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں اور اپنے گناہوں پر ضد نہیں کرتے، اڑ نہیں جاتے، بلکہ گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے، وجنات، اور ان کا بدلہ جنتیں ہیں، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور کام کرنے والوں کے لیے کیا ہی خوب اجرت ہے، کیا ہی خوب اجر ہے۔ عامل کہتے ہیں مزدور کو، اور اجر اجرت کو کہتے ہیں، یعنی مزدوروں کو جو اجرت ملتی ہے دنیا کے اندر، اگر وہ تھوڑی سی محنت کرے، پورا دن اگر کام کرے تو اسے ایک دن کی دہاڑی ملتی ہے، لیکن کوئی اللہ کی فرما برداری کرے، صرف 5 نمازیں پڑھنی ہے، رمضان کے روزے رکھنے ہیں، حرام سے اور گناہ سے بچنا ہے، اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں کتنی بڑی جنت عطا فرمائے گا اور کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ یہ اس کا فضل ہے اور یہ اس کا کرم ہے۔ قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے کچھ طریقے برتاؤ میں آ چکے ہیں، تم سے پہلے کچھ طریقے گزر چکے ہیں، پچھلی امتوں کے ساتھ طریقے گزر چکے ہیں، جنہوں نے دنیا کی لالچ اور دنیا کے لذات کو حاصل کرنے میں انبیاء اور رسولوں کی مخالفت کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مہلت دی، پھر بھی وہ راہ راست پر نہ آئے تو اللہ نے انہیں ہلاک و برباد کر دیا۔ فسیروا فی الارض فانظروا، تو زمین میں چل کر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ یہ دیکھو تاکہ تمہیں عبرت حاصل ہو، ان کی قبریں دیکھو، ان کے گرے ہوئے مکانات دیکھو۔ آج کوئی کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی ہو اور کافر ہو، غرور و تکبر کی زندگی گزارتا ہو، ظلم و ستم کرتا ہو، پھر کس قدر بے بسی کے ساتھ وہ مرتا ہے۔
پھر کیسا اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، پھر کیسے اس کے مال پر دوسرے لوگ قبضہ کر لیتے ہیں۔ ہذا بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے بیان ہے، وہدن اور ہدایت ہے، وموعظۃ للمتقین اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ جب ہم قبرستان جاتے ہیں اور قبرستان میں جب قبروں پر تختیاں دیکھتے ہیں تو دل نرم ہو جاتا ہے۔ کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی جج ہے، کوئی کس مقام پر فائز ہے، مگر وقت پر جب موت آتی ہے تو ہر ایک کو دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ عقل مند، دانا، سمجھدار وہی ہے جو دنیا سے جانے سے پہلے جانے کی تیاری کر لے۔ وَلَا تَهِنُوا، اور اے مسلمانوں سستی نہ کرو، وَلَا تَحْزَنُوا، اور غم نہ کھاؤ۔ اے مسلمانوں سستی نہ کرو اور غم نہ کھاؤ۔ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب غزوہ احد میں مسلمانوں کو کافی نقصان ہوا، تو فرمایا کہ اس چیز کا غم نہ کھاؤ جو جنگ احد میں واقعہ پیش آیا، اس واقعے کا غم نہ کھاؤ۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب آؤ گے اگر ایمان رکھتے ہو۔ وہ کہ اس آیت کریمہ کا شان نزول اور وقت نزول جو ہے وہ غزوہ احد کے بعد ہے، لیکن حکم عام ہے۔ اگر مسلمان ایمان پر مضبوطی سے قائم رہیں تو وہی غالب آئیں گے، انہیں نہ سستی کرنی ہے اور نہ غم کھا کر مایوس ہونا ہے۔ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی، فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، تو وہ لوگ بھی ویسے ہی تکلیف پا چکے ہیں۔ یعنی اے مسلمانوں، احد کے میدان میں 70 مسلمان شہید ہوئے اور تمہیں تکلیف پہنچی ہے، تو کافر بدر کے میدان میں اس سے دگنی تکلیف پا چکے ہیں۔ ان کے 70 کافر مارے گئے اور 70 گرفتار ہوئے، اس کے باوجود انہوں نے سستی نہیں کی، ان کی ہمت کم نہ ہوئی اور احد کے میدان میں لڑنے کے لیے آ گئے۔ تو اب اے مسلمانوں، احد میں تمہیں پریشانی ہوئی ہے تو تمہاری ہمت کم نہیں ہونی چاہیے اور تمہیں سستی نہیں کرنی، بلکہ اگلے مقابلے کے لیے تمہیں تیار رہنا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ دن ہیں جن میں ہم نے لوگوں کے لیے باریاں رکھی ہیں، کبھی کسی کو فتح نصیب ہوتی ہے، کبھی کسی کو شکست نصیب ہوتی ہے، کبھی کسی کو فتح، کبھی کسی کو فتح، تو یہ معاملات چلتے رہتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے فتح بھی امتحان ہے اور شکست بھی امتحان ہے۔ فتح میں وہ شکر کرتے ہیں اور شکست میں صبر کرتے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اس لیے کہ اللہ ایمان والوں کی پہچان کرا دے صبر و اخلاص کے ساتھ، کہ ان کو مشقت اور ناکامی جگہ سے نہیں ہٹا سکتی اور ان کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آ سکتی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی مومنوں کا صبر لوگوں کو دکھا دے، اخلاص دکھا دے کہ مشقت آ جائے، ناکام ہو جائیں، پھر بھی یہ جگہ سے ہٹتے نہیں ہیں اور ان کے پاؤں میں لغزش نہیں آتی۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا مرتبہ دے۔ تو احد شریف میں یہ پریشانی اس لیے آئی کہ کچھ لوگوں کے نصیب میں شہادت کا مرتبہ لکھا تھا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا، ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور یہ معاملہ احد شریف میں جو مشکل آئی، اس کے متعلق فرمایا وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اس لیے کہ اللہ مسلمانوں کو نکھار کر دے، یعنی انہیں گناہوں سے پاک کر دے۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو مٹا دے، یعنی کافروں سے جو مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچتی ہیں
وہ تو مسلمانوں کے لیے شہادت اور پاکی کا باعث ہیں، اور مسلمان جو کفار کو قتل کرتے ہیں تو یہ کافروں کی بربادی کا باعث ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے؟ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ويعلم الصابرین، اور ابھی اللہ نے تمہارے غازیوں کا امتحان نہ لیا اور نہ صبر والوں کی آزمائش کی، کہ صبر والے اللہ کی رضا کے لیے کیسے زخم کھاتے ہیں اور تکلیفیں اٹھاتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کتنا پیارا درس دے رہا ہے۔ کیا ہم بھی اس گمان میں ہیں کہ ہم نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا اور اب ہم پر آزمائشیں نہیں آئیں گی؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے تو اپنی اولاد کی قربانیاں دیں، اپنے مال کی قربانی دی، اپنے جسم کے ٹکڑے کروا لیے اسلام کی سربلندی میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی حفاظت میں، آپ کے دفاع میں۔ تو آج اگر دین پر انسان چلے اور کچھ تکلیف آ جائے، اگر جھوٹ سے بچے اور سچ کے ساتھ کاروبار کرے اور کچھ کاروبار میں پریشانی آ جائے، دین پر چلنے پر لوگ مذاق اڑا لیں، تو انسان پریشان ہو کر دین پر چلنا چھوڑ دے تو یہ واقعی افسوس کی بات ہے۔ اسی طرح ناموس رسالت کے مسئلے پر بات کی جائے، امریکہ یہود و نصارہ مخالف ہو جائیں، ایجنسیاں پیچھے لگ جائیں اور مشکلات پیدا ہو جائیں، اس وجہ سے ہم ناموس رسالت پر بات کرنا چھوڑ دیں تو واقعی بڑے افسوس کی بات ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید تو ہمیں یہ ترغیب دے رہا ہے کہ جب تم ایمان لائے ہو اور تمہیں جنت میں جانا ہے تو تم پر امتحانات آئیں گے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اور تم تو موت کی تمنا کیا کرتے تھے اس کے ملنے سے پہلے، من قبل ان تلقوه، موت آنے سے پہلے موت کی تمنا کیا کرتے تھے۔ میدان بدر میں جو لوگ شریک نہیں ہو سکے تھے، جب انہوں نے شہدائے بدر کے درجے دیکھے، مرتبے دیکھے، اور جب انہیں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے شہدائے بدر پر کیا انعام اور کیا احسان فرمائے ہیں، تو جو مسلمان بدر شریف میں حاضر نہیں ہو سکے تھے انہیں بہت افسوس ہوا، اور انہوں نے آرزو کی کہ کاش کسی جہاد میں انہیں حاضری میسر آئے اور شہادت کے درجات ملیں۔ جب کفار احد شریف میں آ گئے مقابلہ کرنے کے لیے، اور مدینہ شریف میں مشورہ ہو رہا تھا کہ مدینہ شریف میں رہ کر مقابلے کا انتظار کریں اور دفاع کریں یا احد شریف میں جا کر کافروں سے مقابلہ کریں، تو وہ مسلمان جو بدر میں نہ جا سکے تھے تو جہاد کے شوق میں وہ کہنے لگے کہ ہمیں یہاں بیٹھ کر مقابلہ نہیں کرنا، ہم باہر جائیں اور احد شریف میں جا کر کافروں پر حملہ کریں۔ تو فرمایا کہ جب تم نے موت کو نہیں دیکھا تھا تو تم شہادت کی تمنائیں کرتے تھے، فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تو اب وہ تمہیں نظر آئی آنکھوں کے سامنے تو تم میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو اس میں مسلمانوں کو یہ تنبیہ کی گئی کہ کبھی بھی تم اپنے جذبات کا اظہار کرو اور پھر ایسا موقع آئے تو پیچھے ہٹنے کے بجائے تم ثابت قدم رہنے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر خاص کرم فرمائے، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ آل عمران کا 14واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالی اس رکوع کے نور سے ہم سب کو روشن اور منور فرمائے۔